الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے اور اس مہینے کے خیرات و برکات سے جو لوگ مالا مال ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا ٹائم نیکی کے کاموں میں لگاتے ہیں اور لگا رہے ہیں، اور یہی ایک مومن کی صفت بھی ہونی چاہیے کہ کار خیر میں اپنا وقت لگائے. بہت سارے لوگ صرف اعتراضات میں پڑے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی مکہ اور مدینہ دونوں مسجدوں میں 10 رکعت تراویح ہوتی ہے. اس پر کچھ لوگوں کا اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 11 رکعت ثابت ہے تو پھر 10 ہی کیوں ہو رہا ہے؟ عجیب معاملہ ہے. اصل میں کچھ لوگوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ سعودی عرب پر انگلی اٹھانا، ان کے کارناموں کے حوالے سے غلط افواہیں پھیلانا اور ان کے اوپر اعتراضات کرنا. اب تک یعنی کرونا سے پہلے مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. تو جو لوگ اپنے دل میں منافقت چھپا رکھے ہیں اور جن کے دلوں میں کینہ اور کپٹ اور حسد ہے، وہ لوگ خوشی مناتے آ رہے تھے، خوشی منا رہے تھے کہ دیکھو مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 11 رکعت کا ذکر ملتا ہے، 8 رکعت کا ذکر ملتا ہے، وہ تراویح کی نماز نہیں ہے بلکہ وہ تہجد کی نماز ہے. اب تک وہ مثال بیان کر رہے تھے کہ دیکھو مکہ اور مدینہ میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. بہت خوشی منا رہے تھے. 20 رکعت تراویح مکہ اور مدینہ میں ہو رہی تھی تو مثال دے رہے تھے. لیکن مکہ اور مدینہ میں دیگر اور کام وہاں کے جو امام اور وہاں کے جو مقتدی کرتے ہیں اس پر عمل نہیں. یہ مثال نہیں دی جاتی تھی پہلے بھی اور ابھی بھی نہیں دی جا رہی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جاتی ہے تو آمین کہیں. لیکن مسلک پرستی میں وہاں اگر 20 رکعت تراویح ہو رہی تھی تو مثال دے رہے تھے، ہمیں سمجھا رہے تھے کہ دیکھیے مکہ اور مدینہ میں پھر کیوں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 ہی ثابت ہے تو 20 کیوں ہو رہی ہے؟ اور ابھی الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 سالوں سے ابھی مکہ اور مدینہ میں 10 رکعت ہو رہی ہے. اور اس سال کے بارے میں تو ہر کس و ناکس کو معلوم ہے کہ مکہ میں اور مدینہ میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اب مقلدین کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ثابت ہے تو پھر 10 ہی آخر کیوں پڑھاتے ہیں؟ 11 کیوں نہیں پڑھاتے؟ ابھی تک تو آپ مانتے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ثابت ہی نہیں ہے، 8 یا 11 ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کہاں سے یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ 11 کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ ابھی تک تو آپ اس پر رہے ہیں کہ رکعت تراویح یہ 20 ہے، 20 کے علاوہ کم ہے ہی نہیں، 20 سے کم جو پڑھتا ہے اس کی تراویح نہیں ہے، تو پھر اب 11 رکعت پر اور 10 پر آپ کیوں آ گئے؟ اگر مکہ میں 10 رکعت ہو رہی ہے،
مدینہ میں 10 رکعت ہو رہی ہے تو پھر آپ اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں کہ 10 ہی کیوں ہو رہی ہے، 11 کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اصل میں اس طرح کے اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. حسدا من عند انفسہم، یہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے یہ بغض اور عداوت ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جس کے اندر یہودیت چھپی ہوئی ہے، جو اپنے آپ کو اوپر سے مسلمان کہتے ہیں لیکن دل میں منافقانہ صفت چھپا رکھے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے. مکہ اور مدینہ میں 10 رکعت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ثابت ہے، آپ 1 رکعت جا کے گھر میں پڑھ لیں. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے سلسلے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، 2 رکعت پڑھتے جائیں. جس کو صبح ہونے کا خدشہ ہو تو وہ 1 رکعت وتر پڑھ لے. تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، پہلی ساری نمازوں کو طاق بنا دے گی. اگر 10 رکعت نماز ہو رہی ہے، وتر کا مسئلہ ہے، آپ جا کر گھر میں پڑھ لیں یا آپ الگ سے پڑھ لیں. اگر حرمین اور شریفین میں وتر کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو اس پر اعتراض اٹھانا کہ نہیں اب 11 رکعت کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہو رہا. میرے بھائی، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اسلام نے اس کو بہت آسانی سے سمجھا دیا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ اس پر عمل کریں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو آپ اپنا لیں. اپنے دل سے بغض و کینہ کو آپ پھینک دیں، نکال دیں. یہ سب کتاب و سنت پر عمل کریں. کتاب و سنت پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے حوالے سے دنیا والوں کے دل میں محبت ڈال دے گا. جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. پھر جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ اللہ رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے اور پھر دنیا میں بھی اس کا ایک مقام رکھ دیتا ہے اللہ رب العالمین. دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو آپ کے اندر جو منافقت، جو کینہ اور کپٹ ہے اس کو آپ نکال دیں. آپ ایمان والوں سے محبت کریں. جو لوگ 10 پڑھتے ہیں، جو لوگ 8 پڑھتے ہیں، ان پر انگلی اٹھانا بند کر دیں. ان کے حوالے سے اعتراض کرنا بند کر دیں آپ، اور غلط سوچنا چھوڑ دیں. اسلام کے حساب سے آپ سوچیں اور اسلام کے حساب سے آپ جئیں. اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے. اور معمولی باتوں پر اعتراض کرنا کہ اب ایسا کیوں ہو رہا تھا، جی حرمین شریفین میں ایسا ہو رہا ہے، آپ بھی کریں. اگر پہلے آپ مثال دیتے تھے کہ وہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے تو آپ بھی پڑھتے تھے، اب بھی آپ مثال دینا کہ مکہ اور مدینہ میں 10 رکعت تراویح ہو رہی لہذا ہم بھی 10 رکعت پڑھتے ہیں، ہم مکہ والوں سے محبت کرتے ہیں، پھر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں آپ بغض ظاہر کرتے ہیں، یہاں عداوت ظاہر کرتے ہیں. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کس حساب سے ایمان ہے اور کس قدر کا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کے سلسلے میں مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا
فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے اس کی لمبائی، اس کی خوبصورتی کے بارے میں مت پوچھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 اور 3 ثابت ہے، 11 رکعت ہے. آپ اس پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں، سنت کے حساب سے آپ جئیں. اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی جو سنت ہے اس پر عمل کرو. اور اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو اللہ رب العالمین خوش کر دے گا، آخرت میں خوش کرے گا. لیکن طرح طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے خلفشار مچا کر کے امت میں گمراہی پھیلانا اور امت کو بھڑکانا، یہ ایک ایمان والوں کی صفت نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یا مومنوں کی صفت میں سے نہیں ہے. اس لیے ان ساری چیزوں سے آپ باز آ جائیں، قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آئیں. قرآن و حدیث آپ کا مرجع ہے، قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے اس کو آپ اپنا لیں، اسی کے حساب سے آپ عمل کریں. اللہ رب العالمین خوش کر دے گا، آپ کو خوش کرے گا. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ